بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آج کے اس خطاب کا جو موضوع ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم کس طرح شریک حیات کا انتخاب کریں، اور شریک حیات کے انتخاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں اور عملی دنیا میں ہمیں کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا، اس پر آج انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکیوں کو تلاش کرے، اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکوں کو تلاش کرے. تو ان دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے انہی فرمودات کو انشاءاللہ پہلے بیان کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق کے بارے میں تم راضی ہو، یعنی جس کا دین ایسا ہے اور جس کا اخلاق ایسا ہے کہ جس پر آپ خوش ہیں کہ اس کا دین بہت اچھا ہے، یہ دین پر عمل کرنے والا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اگر یہ دونوں چیز ہیں تو حضور نے فرمایا فَأَنْكِحُوهُ، تو اپنی لڑکی یا لڑکے کا نکاح اس سے کروا دو. یہ حضور کا فرمان ہے. ایک ہی چیز دیکھنی ہے، دین اور اخلاق، اور کوئی چیز دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ انسان خود ہی دیکھ لیتا ہے بغیر بتائے. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی کے حوالے سے کہ لڑکی کیا چیز ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے. حضور فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری ایک سامان ہے، پراپرٹی ہے. فرمایا وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے اہم سامان کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے. اگر نیک عورت پر ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے حاصل کر لیا نیک عورت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. آگے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لڑکی کا انتخاب جو کیا جائے تو کس بنیاد پر کیا جائے؟ فرمایا کہ لڑکی کا انتخاب 4 چیزوں پر کیا جاتا ہے. اور 4 چیزیں کیا ہے؟ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ کتنے مال والی ہے. ولحسبہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حسب دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی فیمس ہے، لوگوں کے درمیان کتنے جاننے والے ہیں، کیا مراتب ہے، کیا دبدبہ ہے. تیسرا والجمالہا، اور اس کا جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. ولدینہا، اور آخر میں فرمایا اور اس کے دین کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں. 4 چیزیں بتائیں. سب سے پہلا مال، حسب، خوبصورتی، اور چوتھا دین. پھر حضور نے فرمایا، جنہوں نے یہ پوچھا تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر ایک لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لیکن اگر دیندار مل جائے تو اس کو حاصل کر لو، تم کامیاب ہو. اگر وہ دیندار ہے تو اس کا مطلب تم کامیاب ہو. تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم اور ضرورت کس چیز کی ہے کہ وہ دیندار ہو، نیک ہو، بااخلاق ہو. اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ خوبصورتی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یا لڑکی ایسی ڈھونڈ رہے ہیں جو خوب مالدار ہو، جس کی بنیاد پر ہمیں کمانا نہ پڑے، اتنی مالدار، کبھی بھی ضرورت پڑے تو اسی کے گھر سے پیسہ منگوا لیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کنڈیشن میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکحوا النساء لحسنہن، عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی ہی بنیاد پر نکاح نہ کرو کہ صرف ان کی خوبصورتی کو دیکھا اور نکاح کر دیا. کیوں؟ فعسى حسنہن ان یردیہن، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ہی ان کو ہلاک کر دے. بعض اوقات نظریں لگ جاتی ہے، اور نظر بد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثر اموات نظر بد کی بنیاد پر ہو. تو یہ حسن جو دیکھ کر آپ لائے ہو، شاید یہی حسن اس کے لیے موت کا پیغام لے آئے، تو پھر آپ تنہا ہو جاؤ. دوسرا فرمایا وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ، اور نہ ہی عورتوں سے ان کی مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کرو. کیوں؟ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مال و دولت ہے وہ ان کو تمہارے سامنے سرکش کر دے. اسے ایسا لگے کہ میں تو مالدار ہوں،
میرے پاس کیا کمی ہے؟ اور وہ آپ کو شوہر کی بجائے خادم سمجھنے لگے. یہ پوری ٹریجڈی سامنے رکھ دی اور پھر فرمایا وَانْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ دِينٍ. فرمایا اگر عورتوں سے نکاح کرنا ہے، لڑکیوں کو پسند کرنا ہے تو دین کی بنیاد پر پسند. ان سے نکاح ان کے دین کی بنیاد پر کرو کہ کتنی دیندار ہے. دیندار ہونا ضروری ہے. پھر آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ سَوْدَاء خَرْمَاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ. اس لیے کہ کوئی ایک باندی ہو، آزاد نہیں، کسی کی باندی ہو، کسی کی ملکیت ہو، سودا اور کالی ہو، خرما معیوب ہو، اس کے اندر عیب بھی ہو، ذات دین لیکن وہ دیندار ہو، افضل، کہا کہ وہ افضل کی صفات بیان کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید آپ یہ دماغ میں لے کر جائیں کہ ہمیں آج یہ سبق ملا کہ شریعت چاہتی ہے کہ جتنا ہو سکے بدصورت لڑکی سے شادی کی جائے اور جتنا ہو سکے غریب لڑکی سے شادی کی جائے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اگر نیک ہو، دیندار ہو تو اگرچہ مالدار ہو اس کو افضلیت دی جائے، اسی کو اختیار دیا جائے. اور لڑکی اگر بد اخلاق ہو، دیندار نہ ہو، اگرچہ وہ غریب کی ہے، اسے سلیکٹ نہیں کیا جائے. تو یہاں پیسے کی اور خوبصورتی کی بات نہیں، یہاں سب سے زیادہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے دین کو، اخلاق کو. اگر با اخلاق ہے، دیندار ہے، تو اس کے بعد وہ مالدار ہے یا غریب ہے اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ آیا. آپ رات میں پیٹرولنگ پر نکلتے، لوگوں کے احوال کو جانتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا پریشانیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی پریشانی اس دور میں لوگوں کے منہ پر نہیں بولتا تھا، لوگ خوددار ہوا کرتے تھے. اب اس بنیاد پر ہوا یہ کہ ایک جگہ آپ رکے، اور جہاں پر آپ رکے ٹھہرے تو اسی کے بازو میں ایک گھر تھا جہاں سے ایک عورت کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے جواب دیا، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو ہر ایک جانتا ہے. بیٹی نے جواب دیا کہ والدہ آج صبح امیر المؤمنین کے منادی نے ندا دی کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی نہ منادی دیکھ رہا ہے نہ امیر المؤمنین دیکھ رہے، آپ ملا دو. تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ میں منادی سے بھی نہیں ڈرتی نہ امیر المؤمنین سے، بلکہ مجھے خوف ہے تو ان دونوں کے رب سے کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے. یہ بات حضرت عمر نے جب سنی تو اپنے خادم سے کہا کہ اس گھر پر نشان لگا دو، اس گھر پر نشان لگا دو. اور دوسرے دن پتہ کرنے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کرو کہ اس گھر میں جو عورتیں ہیں ان کا شوہر ہے یا نہیں ہے، اور کتنی عورتیں ہیں یہ معلوم کرو. تو وہ معلوم کر کے آیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کا بھی نکاح نہیں ہوا. یہ معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے سارے لڑکوں کو بلایا. 3 لڑکے تھے، تینوں کو بلایا، عبد الرحمن، عبداللہ اور عاصم، اور تینوں سے کہا کہ ایک لڑکی میں نے دیکھی ہے، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں سب سے پہلے اس سے شادی کروں، سب سے پہلے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 شادی اور 3 شادی کرنا کوئی عیب، اگر دین کے لیے کر رہے ہیں، اگر دین کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ شادی کر لو، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تو پہلے لڑکے نے کہا کہ حضور میری تو شادی ہو چکی. دوسرے نے بھی یہی جواب دیا. تیسرے تھے حضرت عاصم بن عمر، انہوں نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو والد صاحب میری شادی کروا دیں. تو ان دونوں کا نکاح ہوا. حضرت عاصم کا نکاح ہوا ابو عمارہ سے، اسی لڑکی سے. جب ان کا نکاح ہوا تو ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جسے دنیا نے عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانا. عمر کی اولاد میں عمر بن عبد العزیز. آپ دیکھ رہے ہیں اگر اچھا رشتہ ہم نے منتخب کیا ہے تو ہم آنے والے مستقبل سے بے خبر ہو جائیں. اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکی والوں نے لڑکا دیندار سلیکٹ کیا تو انہیں آنے والے مستقبل سے بے خبر ہونا چاہیے، بالکل کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو دین کا خیال رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے. جو دنیا کا خیال رکھتا ہے، مال و دولت کا خیال رکھتا ہے، تو زندگی بھر وہ مال و دولت ہی کو مینشن کرنے میں لگا رہتا ہے، اسی کو مینٹین کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مال مینٹین نہیں ہو پاتا. تو یہ بہت بڑی عظیم نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو پرائرٹی دیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو یاد رکھیں آنے والی نسلوں کے مسائل ہم حل ہی نہیں کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.